بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1710 ہے اور آج سورہ فاطر کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 42 اور 43۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کی قسمیں کھائیں، جہد ایمانہم، اپنی پختہ قسمیں، لئن جاءہم، البتہ اگر آیا ان کے پاس، نذیرٌ، کوئی ڈرانے والا، لیکونن، تو ضرور وہ ہوں گے، اہدیٰ، زیادہ ہدایت یافتہ، من احدی الامم، ہر ایک امت سے، فلما جاءہم، پھر جب آیا ان کے پاس، نذیرٌ، ڈرانے والا، ما زادہم، تو اس نے زیادہ نہیں کیا ان کو، الا نفورا، مگر نفرت ہی نے، استکباراً، تکبر کی وجہ سے، فی الارض، زمین میں، ومکر السیء، اور بری تدبیر کی وجہ سے، ولا یحیق، اور نہیں گھیرتی، المکر السیء، بری تدبیر، الا باہلی، مگر اپنے کرنے والے ہی کو، فہل ینظرون، سو انتظار نہیں کرتے، الا سنت الاولین، مگر اللہ کے طریقے کا پہلے لوگوں کے بارے میں، فلن تجد، پس ہرگز آپ نہ پائیں گے، لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے طریقے کا بدلنا، ولن تجد، اور ہرگز نہ آپ پائیں گے، لسنت اللہ تحویلا، طریقے الہی کا ٹلنا۔ ترجمہ یوں ہے، اور یہ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ہدایت کرنے والا آئے تو یہ ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں، مگر جب ان کے پاس ہدایت کرنے والا آیا تو اس سے ان کو نفرت ہی بڑھی، یعنی انہوں نے ملک میں غرور کرنا اور بری چال چلنا اختیار کیا، اور بری چال کا وبال اس کے چلنے والے پر ہی پڑتا ہے، یا اگلے لوگوں کی روش کے سوا اور کسی چیز کے منتظر نہیں، سو تم اللہ کی عادت میں ہرگز تبدیلی نہ پاؤ گے اور اللہ کے طریقے میں کبھی تغیر نہ دیکھو گے۔ ان 2 آیتوں میں 9 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، انہوں نے پہلے زوروں سے اللہ کی قسمیں کھائی تھیں کہ اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا تو یہ لوگ دوسری امت سے کہیں زیادہ ہدایت کو قبول کرنے والے ہوں گے۔ دوسری بات، مگر ان کے پاس جب خبردار کرنے والا آیا تو اس کے آنے سے ان کی حالت میں کوئی ترقی نہیں ہوئی۔ تیسری بات، سوائے اس کے کہ یہ لوگ حق کے راستے سے اور زیادہ بھاگنے لگے۔ چوتھی بات، اس لیے کہ انہیں زمین میں اپنی بڑائی کا گھمنڈ تھا۔ پانچویں بات، انہوں نے حق کی مخالفت میں بری چالیں چلنی شروع کر دیں۔ چھٹویں بات، حالانکہ بری چالیں کسی اور کو نہیں، خود چال چلنے والوں ہی کو اپنے گھیرے میں لیتی۔ ساتویں بات، یہ لوگ اس دستور کے سوا کسی بات کے منتظر ہیں جس پر پچھلے لوگوں کے ساتھ عمل ہوتا آیا ہے۔ آٹھویں بات، تم اللہ کے طے شدہ دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ نویں بات، نہ تم کبھی اللہ کے دستور کو ٹلتا ہوا پاؤ گے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کی حالت بیان فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تو بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے، اور یہود و نصارہ سے کہا کرتے تھے کہ تمہارے پاس انبیاء آئے اور ساتھ میں آسمانی کتاب بھی وہ لے آئے، اگر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا اور ہمارے پاس کوئی نبی آتا اور ساتھ میں کتاب لے آتا تو دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں گزری ہوگی جو اپنے نبی کی سب سے زیادہ اطاعت کی ہو جتنا کہ ہم ان کی اطاعت کریں گے، اور اس کتاب کو اپنا دستور بنائیں گے، اس کتاب میں جو احکامات دیے گئے ہیں ان سب پر عمل کریں گے۔ لیکن جب حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے ساتھ بھیجا تو انہوں نے بالکل ان باتوں کی مخالفت کی جو یہ لوگ پہلے کہا کرتے تھے کہ ہم اپنی نبی کے ساتھ ایسا کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ ان کی یہ ساری باتیں جھوٹی نکلیں، بلکہ وہ لوگ تو ان کا کہنا ماننے کے بجائے ان سے دور بھاگنے لگے۔ اسی حقیقت
حقیقت کو اس آیت میں بیان کیا گیا۔ حضرت عبی بن ہلال رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ قریش یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ ہمارے درمیان کوئی نبی بھیجے گا تو کوئی امت ہم سے بڑھ کر اپنے خالق کی تابعدار نہیں ہوگی، اور نہ ہم سے بڑھ کر کوئی امت اپنے نبی کی فرمانبردار ہوگی، اور نہ ہی ہم سے بڑھ کر کتاب پر عمل کرنے والی کوئی قوم ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لو ان عندنا ذکر من الاولین، کہ اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی، لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یا یہ نہ ہو کہ یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان لوگوں کی نسبت کہیں سیدھے راستے پر ہوتے۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن جاءہم نذیر لیکونن اہدی من احدی الامم، اور یہ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ہدایت کرنے والے آئے تو یہ ہر امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں گے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کر سناتے تو یہ لوگ پیٹ پھیر کر متکبرانہ انداز میں چلے جاتے اور اس حق کو مٹانے کے لیے طرح طرح کی چالیں بھی چلتے کہ کبھی راستوں میں بیٹھ کر اسلام لانے کی غرض سے آنے والوں کو گمراہ کرتے اور انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے نہ دیتے، تو کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جان سے مارنے کی کوششیں کرتے۔ لیکن ان کی تمام کوششوں کے باوجود اسلام کو سر بلندی نصیب ہوئی، اور ان کی تدبیروں کا عذاب انہی کو ملا کہ وہ لوگ دنیا میں ہلاک و برباد ہو گئے، اور آخرت میں تو ان کے لیے دردناک عذاب مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا انہیں پتہ نہیں کہ ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی اپنے انبیاء کے ساتھ یہی چالیں چلی تھیں، مگر ان کا انجام کیا ہوا؟ اس انجام سے یہ لوگ خوب واقف ہیں۔ یہ اللہ کا اصول ہے کہ جو اس کے نبی کے ساتھ اس قسم کا معاملہ کرتا ہے تو وہ اسے ہلاک و تباہ کر دیتا ہے۔ لہذا اگر یہ لوگ بھی اسی طرح کر رہے ہیں تو انہیں بھی ہلاک و برباد کیا جائے گا، اور اللہ کا جو اصول ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ بعض مفسرین نے یہاں مکرسی سے شرک مراد لیا ہے کہ اگر کوئی شرک کرے گا تو اس سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور نہ اس کا کوئی نقصان ہوگا، بلکہ ان کے اس شرک کا نقصان ان کی ذات پر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔